کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ راجیہ سبھا میں وزارت داخلہ نے تحریری جواب دیتے ہوئے کہا کہ سال 2018 کے بعد جموں کشمیر میں دراندازی اور دہشت گردانہ حملوں کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ 2018 میں دراندازی کی کل 143 واقعات ہوئے۔ رواں سال نومبر تک دراندازی کے صرف 28 واقعات درج ہوئے ہیں۔ 2018 میں دہشت گردی کے لگ بھگ 417 واقعات درج کیے گئے تھے۔ رواں سال نومبر تک دہشت گردی کے کل 244 واقعات پیش آئے ہیں۔ اکتوبر 2020 سے اکتوبر 2021 کے دوران آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کے 32 اہلکار اور جموں کشمیر پولیس کے 19 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ دسمبر 2020 سے نومبر 2021 تک 165 ملیٹنٹوں کو مار گرایا گیا ہے، 14 کو گرفت میں لیا گیا۔ رواں سال اکتوبر میں 115 کشمیری پنڈت خاندان جموں منتقل ہوئے ہیں۔ یہ خاندان سرکاری ملازمین سے تعلق رکھتے ہیں جو سرما میں سرکاری ملازمت کے پیش نظر اور تعلیمی اداروں میں سرما کی تعطیلات کی وجہ سے جموں ہجرت کرتے ہیں۔ کشمیر میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی جانکاری بھی دی گئی۔ اقلیتی طبقے کی آبادی کے اطراف پیٹرولنگ میں اضافہ کیا گیا۔ ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مضبوط سیکیورٹی اور انٹیلیجنس موجود ہے۔ مجموعی طور پر جموں کشمیر میں ملیٹنسی کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ 370 کی تنسیخ سے قبل اپریل 2017 سے اگست 2019 تک دہشت گردی کے تقریباً 843 واقعات پیش آئے، جس میں 86 شہریوں کی جان گئی جبکہ 78 جوان شہید ہوئے۔ 370 منسوخ کیے جانے کے بعد مجموعی طور پر 496 واقعات پیش آئے، جس میں 79 شہری ہلاک ہوئے جبکہ 45 جوان شہید ہوئے ہیں۔ خطے میں ان دنوں خوب سیاسی بیان بازیاں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ روز عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر صوفی یوسف نے طنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے جموں کشمیر اپنی پارٹی کو بی جے پی کی اپنی پارٹی قرار دیا تھا۔ اس کے بعد آج اپنی پارٹی کے جنرل سیکرٹری رفیع احمد میر نے صوفی یوسف کے بیان کو مسترد کیا۔ رفیع میر کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بیانات کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر دیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عوام جانتی ہے کہ اپنی پارٹی کا واضح ایجنڈا عام لوگوں سے متعلق ہے۔ ہم نے واضح کر دیا اور ثابت کر دیا، جب بی ڈی سی الیکشنز آئے ہم نے بی جے پی کے خلاف الیکشن لڑا۔ ہم کس پارٹی کے خلاف ہیں اور کس پارٹی کے حق میں وہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک ایجنڈا ہے، ہمارا ایک آئین ہے، اس کے لیے ہم آئے ہیں۔ اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کے رہنے والے لوگ خود یہ سمجھیں گے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ان کے کہنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مجھے امید ہے ہماری زبان سے سننے کے بجائے آپ لوگوں سے سنیں گے کہ ان کی کیا وقت ہے اور ہماری کیا وقت ہے۔ بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے گریز میں کلچے گاؤں میں دوران شب آگ کی ایک ہولناک واردات میں 14 ڈھانچے خاکستر ہو گئے ہیں۔ ادھر آگ سے متاثرہ کنبوں کی باضابط کاری کے لیے فوج اور ضلع انتظامیہ نے اقدامات شروع کیے ہیں۔ پیش ہے محمد سعید کی یہ رپورٹ۔ یہ ہے بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے تلیل میں ٹٹری کلچے گاؤں کے دل دہلا دینے والے مناظر۔ لوگوں کے مطابق ایل او سی کے قریب اس بستی میں رات کے 2 بجے آگ بھڑک اٹھی۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیل گئی۔ مکانات لکڑی کے بنے ہونے اور ان مکانوں میں گھاس اور موسم سرما کے پیش نظر جمع کیے گئے بالن کی وجہ سے یہ آگ زیادہ ہی تباہ کن ثابت ہو گئی۔ اس پر المیہ یہ کہ سڑک تنگ ہونے کی وجہ سے فائر انجن علاقے میں پہنچ ہی نہیں سکے۔ یوں یہ مکانات مکمل طور پر خاکستر ہو گئے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس دوران علاقے میں سب سے پہلے فوج داخل ہوئی، انہوں نے آگ کو مزید پھیلنے سے روکا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ابتدائی طور پر اس واردات میں 10 رہائشی مکان خاکستر ہوئے۔ انتظامیہ کے مطابق علاقے کی جانب امدادی سامان روانہ کیا گیا ہے۔ ادھر گریز کے سیاسی لیڈروں نے متاثرین کے فوری باضابط کاری کا مطالبہ کیا ہے۔ اس وقت جلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم سٹاکنگ کرتے ہیں اس وقت سب کچھ راشنز وغیرہ 6 مہینے کا 7 مہینے کا راشن، باقی چیزیں، کپڑے، ہر چیز کا سٹاکنگ کیا جاتا ہے، لکڑی، گھاس پشوؤں کے لیے، تو وہ سب جل گیا۔ تو میری گورنمنٹ سے مؤدبانہ گزارش ہے
एक तो उनको कंपनसेशन जल्दी दिया जाए, लकड़ी फ्री दी जाए, टीन शीट्स दिए जाए, राशन जो है कोई 8 महीने का फ्री दिया जाए। 10 घर जो जल गए हैं, इनका पूरा प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर इनके लिए रहने के लिए कुछ नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, कपड़ा नहीं, बड़ी मुश्किल से इन्होंने जानें बचाई है। और मैं हुकूमत से चाहता हूँ कि इनके लिए फिल फोर कुछ अच्छा इकदाम उठाया जाए ताकि इनको रिहेबिलिटेट कर सकें। इंतजामिया के मुताबिक इलाके में आग से मुतासर हुए कुंभों और नुकसान के हतमी तफसीलात जमा करने का काम चल रहा है। लोग आग की इस वारदात के दौरान फौज के किरदार की सताइश कर रहे हैं। लोगों का कहना था कि गांव में तीसरी बार इस तरह की वारदात पेश आई है और हर बार फौज ने सबसे पहले गांव में पहुंचकर बाकी बस्ती को बचाने का काम अंजाम दिया है। रात को 1:30 बजे के आसपास आग लग गई और पूरे 10 घर जल गए। इसमें हमें फौज की तरफ से बहुत मदद मिला सर। इसमें सर हमें जो भी उस समय मतलब सिविल एडमिशन नहीं पहुंची, फौज की तरफ से ज़्यादा मदद मिली हमें। हमारे फौज ने इतना हेल्प किया, बहादुर फौज ने हमारे हाथ 2017 में जले, फौज ने हेल्प किया। 2009 में जले, हमारे तीसरी बार गाँव जला। तो अभी भी सबसे पहले हमारे को फौज पहुंच गई, सबसे पहले। उसके बाद पुलिस आई बड़ोगाम से। मौसम सरमा की शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद की जा सकती है कि इंतजामिया इन लोगों की बाज़ाबातकारी में कोई ताखीर नहीं करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।